نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا سیدی یا نور اللہ۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اور ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا، وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ 60 ہجری ماہ رجب المرجب کی 22 تاریخ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی وفات ہوئی ہے مرض لقوہ کی وجہ سے، اور آپ کے بعد یزید جو ہے یہ تخت نشین ہوا، اور آپ نے اس چیز میں غور کرنا ہے کہ باپ اور بیٹے میں ان کی سوچ میں کتنا فرق ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مرض وفات میں تھے تو انہوں نے وصیت کی کہ جب میری موت واقع ہو جائے اور ان کے پاس حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ خاص تبرکات موجود تھے، آقا علیہ السلام کے ناخن ایک مرتبہ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ناخن کاٹے، تو جب ناخن آپ علیہ السلام نے کاٹ لیے تو وہ جو ناخن آپ نے اتارے وہ انہوں نے آقا علیہ السلام سے طلب کیے، اور آپ علیہ السلام نے عطا فرما دیے، اور وہ انہوں نے سنبھال کر رکھے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ آقا علیہ السلام کے قمیص کے ٹکڑے، کوئی اور اوزار شریف، وہ چیزیں جن کے ساتھ آقا علیہ السلام کو نسبت تھی وہ انہوں نے سنبھال کر رکھی ہوئی تھی اور بڑی حفاظت سے رکھتے تھے۔ تو انہوں نے وصیت کی کہ جب تم لوگ مجھے قبر میں لٹا دو، اس وقت یہ جو تبرکات ہیں یہ تم نے میرے ان اعضاء پہ رکھنے ہیں جب وضو کریں تو جو اعضاء دھوئے جاتے ہیں، چہرے پر، آنکھوں پر، ہاتھوں پر۔ تو اب اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کے ان تبرکات کی وجہ سے مجھ پر رحم فرمائے گا۔ تو یہ باپ ہے، اور دوسری طرف بیٹا ہے کہ جب وہ تخت نشین ہوا تو اس نے پہلا حکم یہ جاری کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام سے بیعت لی جائے یا ان کو قتل کر دیا جائے۔ یعنی باپ کو آقا علیہ السلام کے تبرکات سے اتنا پیار ہے کہ یہ چیز حضور سے مس ہوئی ہے، لہذا یہ نفع مند ہے۔ اور بیٹے نے جو آقا علیہ السلام کا بیٹا ہے، آپ کا نواسہ ہے، اور جس کے جسم کے آقا علیہ السلام بوسے لیتے رہے ہیں، جو آقا علیہ السلام کے کندھوں پہ سوار ہوتا رہا ہے، یہاں تک کہ آقا علیہ السلام کے سینہ مبارک پر بھی چڑھ جاتے ہیں، تو ان کے اوپر سختی کر رہے ہیں، اور اتنی سختی کی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو بالآخر 4 شعبان المعظم کو مدینہ پاک سے جانا پڑا۔ یعنی رجب کے بعد شعبان ہے، تو 22 رجب کو وفات ہوئی ہے، اور اس کے بعد
جو یزید ہے یہ تخت نشین ہوا ہے، تو 4 شعبان کو امام حسین علیہ السلام نے مدینہ پاک کو چھوڑ بھی دیا ہے۔ یعنی اتنی سختی کی گئی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کتنی جلدی میں آپ نے مدینہ پاک کو چھوڑا اور مکہ المکرمہ کی طرف تشریف لے گئے، لیکن وہاں پر بھی انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو امن سے نہیں رہنے دیا اور ارادہ کیا کہ اب چونکہ آگے حج آ رہا ہے تو دوران حج امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے گا۔ اور اسی دوران امام حسین علیہ السلام کو کوفیوں کی جانب سے خطوط آنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ خط پہلے بھی آتے رہے اور ان کی جانب سے یہ جو خط ہیں امام حسن مجتبیٰ کو بھی آتے رہے ہیں، لیکن انہوں نے ان کے اوپر توجہ نہیں دی اور اس وقت حالات بھی کچھ اور تھے۔ امام حسین علیہ السلام کو پہلے بھی ایسے خط ملتے رہے، آپ نے بھی توجہ نہیں فرمائی، لیکن اب یہ خط جب آئے ہیں تو پھر آپ نے توجہ فرمائی ہے، کیونکہ اس وقت جو حالات تھے وہ اس بات کا تقاضا کرتے تھے کہ یزید کی مخالفت کی جائے اور اس کے مقابلے میں حق کا جو علم ہے اس کو بلند کیا جائے، تاکہ امت کو پیغام دے، لوگوں تک بات پہنچے کہ یہ جو شخص ہے یہ اسلام کے لیے کتنا خطرناک ہے۔ یعنی جو شخص اپنے باپ کا اتنا نافرمان ہے، جو شخص اپنے باپ کا اتنا مخالف ہے، آپ سب لوگوں کو یہ معلوم ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ یزید کو وصیت کی تھی کہ میرے جانے کے بعد تم نے امام حسین علیہ السلام پر سختی نہیں کرنی، اگر وہ تمہاری بیعت کر لیں تو ٹھیک ہے، اگر وہ نہ کریں تو ان کے اوپر سختی نہیں کرنی۔ تو اس نے سب سے پہلے کام کیا ہی وہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام پر سختی کی ہے، بلکہ کہا کہ اگر یہ کرتے ہیں بیعت تو ٹھیک ہے، نہیں تو قتل کر دیں۔ تو یعنی کہ جو اپنے باپ کا ہی نافرمان ہے اب وہ کسی اور کی کیا بات کو رکھے گا، اور اس کے جو دیگر جو بدعمالیاں ہیں وہ سب پر عیاں ہیں، اور ان سب کے اوپر جو سب سے بڑی ہے وہ ہے اہل بیت سے عداوت، اہل بیت سے بغض۔ یعنی لوگ کہتے ہیں کہ یزید میں یہ خرابی نہیں تھی، یزید میں یہ خرابی نہیں تھی، یہ یزید پر الزام ہے، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اہل بیت سے دعوت رکھتا تھا، اہل بیت سے اس کو بغض تھا اور اہل بیت سے اس نے مخالفت کی ہے، ان کو تکلیف دی ہے، ان کو تنگ کیا ہے، ان کو اذیت پہنچائی ہے۔ تو اس بات سے بڑھ کر اور کیا بڑی دلیل ہے کہ یزید فاسق اور فاجر تھا، کیونکہ جو محبت اہل بیت ہے یہ تو فرض ہے، تمام فرائض سے بڑا فرض محبت اہل بیت ہے۔ یہ نماز پڑھنا فرض ہے، حج کرنا فرض ہے، زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، جہاد فرض ہے، دیگر چیزیں جتنے اسلامی احکامات ہیں یہ سارے اپنی جگہ پر مسلم ہیں، لیکن ان سب سے بڑھ کر جو فرض ہے وہ محبت اہل بیت ہے۔ یعنی ایک بندے کے دل میں محبت اہل بیت نہیں، حضور کی آل سے نفرت کرتا ہے، تو کیا اس کی نماز قبول ہو جائے گی؟ کیا اس کا روزہ قبول ہو جائے گا؟ کیا اس کا حج قبول ہو جائے گا؟ آقا علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ جو شخص خانہ کعبہ میں آئے اور جو خانہ کعبہ کا غلاف ہے اس کو پکڑ کر اس میں بیٹھ کر چھپ کر وہاں پہ اللہ کا ذکر کرے، اللہ سے معافی مانگے، دعائیں کرے، لیکن اس کے دل میں علی کی عداوت ہو، تو فرمایا اس کا حج قبول نہیں ہوگا، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ یعنی یہ پتہ چلا کہ محبت اہل بیت کے بغیر کوئی عمل ہے ہی نہیں، ایمان ہی مکمل نہیں ہے۔ تو اب جہاں سے ایمان مکمل ہو رہا ہے ان کے ساتھ تو عداوت ہے، پھر آپ ایسے شخص کو کیا کہیں گے؟ تو یہ جو ہے یزید اہل بیت کا سب سے بڑا دشمن ہے اور ان سے دعوت رکھنے والا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس نے ہر طرف سے اسلام کا بھی نقصان کیا ہے اور آقا علیہ السلام کے اہل بیت پر بھی ظلم و ستم کی کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، اور اسی لیے
امام حسین علیہ السلام باہر نکلے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں تک پیغام جائے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ بڑی آفرز آئی ہیں، اگر امام حسین علیہ السلام خاموش ہو جاتے اور بیٹھ جاتے یا بیعت کر لیتے تو بڑے عہدے بھی ملنے تھے، بڑی جو ہے مال و دولت بھی آنا تھا، لیکن آپ نے ہر چیز کو ترک فرمایا، کیونکہ آپ کو پتہ تھا کہ جو سب سے قیمتی ہے وہ میرے نانا مصطفیٰ کا دین ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔